ارباب عزت رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، کہ چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ پروردگار بیوی زہرا سلام اللہ علیہ کے صدق و صدقے میں آپ کو کوئی غم دے سوائے تمام مسلمین کربلا کے۔ میں گزارش گزار ہوں خطیر اہل بیت علی جناب قرار حیدر مولوی صاحب اللہ سے، جو بارگاہ امام سید الساجدین میں شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں سرکار وفا باب الحبائج علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے ہمراہ گزارش ہے آپ بھی آمادہ ہوں، آنسو کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا قرار حیدر صاحب۔ قال امام حسین علیہ السلام انا قتیل العبرا۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا ہوں کہ مومن جب بھی میرا نام سنے گا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی پہچان ہے۔ حسین مظلوم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں گریہ و زاری کی غرض سے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ کسی مومن کی آنکھ نم ہو جائے، ہمارے لیے تحشہ آخرت قرار پائے۔ یہاں سب کے سب اسی غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ان مظلوموں کے اوپر گریہ کریں کہ جن پہ رونے والوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ کبھی رونے میں بخل نہ کرنا، کبھی رونے میں شرم نہ کرنا، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آرزو اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ تمنا کہ جس وقت جناب سید سجاد علیہ السلام نے آنے کے بعد دست ادب جوڑ کے کہا پھوپھی اماں یزید ملعون کا ایک فرشتادہ آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ ہم آزاد کر دیے گئے ہیں۔ پھوپھی اماں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یزید ملعون نے یہ کہلوایا ہے کہ آپ کو یہ اختیار ہے، چاہے آپ مدینے میں رہیں یا شام میں رہیں یا کربلا چلے جائیں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ پھوپھی اماں آپ کی کیا رائے ہے؟ اے پھوپھی اماں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیا کتنے سلام کروں اپنی شہزادی سلام اللہ علیہا کی بارگاہ بے کس پناہ میں، کتنے تعظیمی سجدے کروں علی کی بیٹی کی دہلیز کے اوپر کہ جس سے امامت مشورہ کرے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک ہی بات کہی، اے میرا لال سردار یزید سے یہ کہلوا دے کہ ابھی میں اپنے ماجائے حسین پہ رو نہیں سکی، ابھی میں اپنے ماجائے حسین پہ دل بھر کے رو نہیں سکی، ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کروا دیا جائے۔ ارے میری شہزادی کربلا سے لے کے شام تک کیا آپ نہ روئی ہوں گی؟ اے میری شہزادی جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے کے اندر برچی کا پھل ٹوٹ گیا، کیا آپ نہ روئی ہوں گی؟ کیا جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بازو مبارک جب بریدہ ہو گئے کیا آپ نہ روئی ہوں گی؟ ہاں، مگر میرے عزیزوں یہ وہ صابرہ خاتون ہے کہ جس نے صبر کو عاجز کر دیا ہے۔ اور یہ کیا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک مکان کا انتظام کروایا گیا۔ ہم تو رات سے مشغول ازاں ہیں میرے عزیزوں، علی کی بیٹی 17 دن تک لگاتار اسی طرح روتی رہی۔ عزیزوں کبھی رونے سے اکتانا نہیں، کبھی رونے سے شرمانا نہیں، کبھی رونے سے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ علی کی بیٹی کربلا سے لے کے شام تک روئی اور پھر 17 دن تک لگاتار اسی طرح جو ہے وہ گریہ و زاری کرتی رہی۔ جب شام کی عورتوں کو پتہ چلا اور یزید ملعون کے مکر و فریب کھلنے لگے تو شام کی عورتیں اکٹھا ہو کے اس مکان کے نزدیک آئی کہ جس میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ پرسہ قبول کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ سرگوشیوں کی آواز جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سنی
تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد سے کہا کہ اے میرے لال سجاد ذرا جا کے تو دیکھو کہ دروازے پہ کس کی سرگوشیوں کی آوازیں ہیں۔ بس جناب سید سجاد علیہ السلام جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ شام کی عورتوں نے جھرمٹ بنایا ہوا ہے، مگر ہمت کسی کی نہیں پڑتی کہ وہ جو ہے آ جائیں، داخل ہو جائیں گھر کے اندر۔ کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے پوچھا کہ اے بیویوں تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہا کہ اے حسین کے بیٹے ہم آپ کی پھوپھی کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب سید سجاد نے جانے کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں دستے جب جوڑ کے کہا پھوپھی اماں شام کی عورتیں آئی ہیں اور آپ کو بابا کا پرسہ دینا چاہتی ہے۔ میرے عزیزوں بس یہ سنا، ارے نماز شب بیٹھ کے پڑھنے والی بی بی ہتھیلیاں ٹیک کے پورے وجود سے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میرے لال سجاد جا کے ان سے یہ پوچھ کہ کیا شام میں پتھر ختم ہو گئے؟ کیا شام میں جلتی ہوئی لکڑیاں بجھ گئی جو ہمیں ماری گئی ہیں؟ ارے کیا وہ کھولتا ہوا پانی جو ہمارے سروں پہ پھینکا گیا ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ اے میرے لال عزیزوں رونے میں بخل نہ کرنا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی نظریں آپ کی آنکھوں کے اوپر ٹکی ہوئی۔ ابھی مولانا صاحب قبلہ مسائل پڑھیں گے میں تو رابطے کے لیے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آمادہ ہو جائے۔ چند بند مرثیہ کے پیش کر رہا ہوں فرمائش کے طور پہ، کسی کی آنکھ نم ہو جائے ہمارے لیے تحفہ آخرت قرار پا۔ رک رک کے جو تلوار چلی خشک گلے پر، رک رک کے جو تلوار چلی خشک گلے پر، زہرا کی صدا آئی کے آہستہ ستمگر، حیدر نے بڑے پیار سے زانو پلیا سر، گردوں کی طرف دیکھ کہ بولے یہ پیغمبر، شکوہ نہیں نکلا میرے پیاسے کے لبوں سے، اور نکلی ہے میری روح نواسے کے لبوں سے، نکلی ہے میری روح نواسے کے لبوں سے۔ ذبح کے وقت کا اب حال سناؤ تمہیں کیا، زینب پہنچی تھی شبیر تلک ننگے پا، بین کرتی تھی سکینہ میرے بابا بابا، رکھ دیتی تھی گلا تیغ کے نیچے زہرا، جب علی ہاتھ پکڑتے تھے تو ہٹ جاتی تھی، پھر تڑپ کر تنے بے سر سے لپٹ جاتی تھی۔ تو ہے عجب چیز، یہاں بہنوں والے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائیوں والی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا احساس کے ساتھ سنیں میں کیا سنا رہا ہوں۔ ہے عجب چیز زمانے میں بہن بھائی کا پیار، ہے عجب چیز زمانے میں بہن بھائی کا پیار، اس محبت کے خزانے پہ دو عالم ہو نثار، ہوگا اس
حقیقت سے بھلا کیا انکار، چھوڑ کر بھائی کو آتا نہیں بہنوں کو قرار، کہتی ہے کیسے سہوں داغ جدائی بھائی، اور دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی، رشتہ پیارا نہیں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی، ہووے بن بھائی کی دنیا میں نہ خواہر کوئی، جس کو معبود نے بخشا ہو برادر کوئی، مصرع سنیے سامعین، جس کو معبود نے بخشا ہو برادر کوئی، چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی، وقت کی بات کہ پابند رسن تھی زینب، اور ورنہ عباس بھائی کی بہن تھی زینب، ورنہ عباس بھائی کی بہن تھی زینب، ہائے وہ عصر کا ہنگام وہ میدان بلا، ہائے وہ طاق وہ زنجیر وہ عابد کا گلا، جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا، کیا کہ تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی عباس، اور یاری دا چھن گئی بہنوں کی دہائی عباس، اے بھیا جلتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تلو، اور ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تلو، پائے عابد میں یہ زنجیر گرا دیکھ تلو، اور پشت خواہر پہ یہ دروں کے نشان دیکھ تلو، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، ارے اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، کہہ کے یہ بیٹھ گئی لاش شہیدی کے قریب، بولی یہ لاش اٹھانے کو یہ آئی ہے حزین، جلد خیمے میں پلٹنا ہے مجھے سروردی، کہ اب سکینہ کو تماچے نہ لگاتے ہو لئی، کہہ کے یہ کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا لاشا، اور یا علی کہہ کے کلیجے سے لگایا لاشا، یا علی کہہ کے کلیجے سے لگایا لاشا، بولی یسوع فلک دیکھ کے انا للہ، رہیو مالک میرے شبیر کی ہمت پا گواہ، واہ حسینہ تھا کبھی لب پہ کبھی واہ بتا، اور مڑ گئی سوئے مدینہ تو کہا واہ جدہ، سلائے خدمت اسلام دیا ہے نانا، اور خوب امت نے یہ انعام دیا ہے نانا، خوب امت نے یہ انعام دیا ہے